جتنے دنیا میں انبیاء آئے تمام انبیاء کے لیے اگر ہم یہ جملہ کہیں کہ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتا ہوں، ان پر ایمان لایا، مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر تھے، ان کے لیے یہ کافی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یعقوب علیہ السلام کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے، دنیا کے جتنے انبیاء سب کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ لیکن ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ ناکافی۔ آپ کے لیے یہ اضافہ کرنا پڑے گا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری تاجدار، آخری رسول مانتا ہوں۔ یہ آپ پر یہ جب تک لفظ آخری کا ہم نہ استعمال کریں ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا دونوں کے دل میں وہ جو ایک دوسرے کی چاہت ہوتی ہے وہ پیدا نہیں ہو سکی، گھر نہیں بس سکا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ زینب زید سے چھوٹ کر آپ کی بیوی بننے والی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے پریشان ہو گئے کہ میں زید کو اپنا بیٹا کہہ بیٹھا ہوں، سب کے سامنے کہا ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہا ہے، ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اونچا کر کے میں نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا۔ اور دور جاہلیت میں جب بندہ کسی کو بیٹے کا درجہ دے دیتا تھا تو ان کے نزدیک وہ ایسا ہی ہو جاتا تھا جیسے آپ کا کوئی حقیقی بیٹا، جیسے آپ حقیقی بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ یعنی بہو کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وہ اس کو بھی اسی طرح حرام سمجھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع پا کر کہ زینب آپ کی بیوی ہونے والی ہیں، اندر ہی اندر بہت پریشان۔ آپ نے اس کا راستہ یہ نکالا، زید کو سمجھانا شروع کر کہ زید تم طلاق نہ دو، اور آپ کے دل میں یہ تھا کہ میری بیوی تو تب بنے گی جب زید سے چھوٹے گی، جب وہ چھوڑے گا ہی نہیں تو میرے نکاح میں نہیں آئی۔ حضرت زید نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا بحیثیت رسول حکم ہے یا گھر کے ایک بڑے فرد کی حیثیت سے مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا بحیثیت رسول اگر پوچھتے ہو تو تجھے اجازت بسانے کی بھی، رکھنے کی بھی اور طلاق دینے کی۔ میں ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ زینب کو طلاق نہ دو، جو ناچاکیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر۔ زید نے کہا اللہ کے رسول ہماری بنتی نہیں ہے، میں زینب کے ساتھ میرا نبھا نہیں ہو سکتا، میں نے طلاق دینی دی۔ اللہ کے رسول بھی ناراض نہیں ہوئے۔ ہر پیغمبر کی دو حیثیتیں ہوتی، ایک اس کے منصب کی، ایک اس کی ذاتی۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت الگ ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت الگ ہے۔ جب رسول اللہ کی حیثیت سے کوئی کسی کی بات کا انکار کرتا ہے تو وہ پھر ایمان کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک عام ابن آدم ہونے کے ناطے اگر ان کا کوئی مشورہ ہے، کوئی حکم ہے، سامنے والے کو اختیار ہے مانے یا نہ مانے۔ اللہ کے رسول بڑے پریشان۔ بالآخر زید نے طلاق دے دی، زینب نے عدت بھی گزار دی۔ اللہ کے حکم کے مطابق اب آپ کو نکاح کرنا، آپ نے نکاح بھی کر۔ پورے عرب میں ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، یار عجیب رسول ہے، بہو کے ساتھ شادی رچا کے بیٹھا ہے، عجیب رسول ہے۔ مخالفت تو پہلے بھی تھی اور دشمنوں کو منہ کھولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ مل گیا تاکہ آپ کو بدنام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الجھی ہوئی گتھی کو یوں سلجھایا۔ سب سے پہلے تو زید کی حیثیت کو واضح کی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ ایک بات اصولی طور پر اپنے پلے باندھ لو، ہمارا پیغمبر، ہمارا آخری تاجدار آپ میں سے کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے آپ باپ نہیں۔ جب آپ باپ نہیں تو کوئی ان کا بیٹا بھی نہیں، جب بیٹا نہیں تو پھر کوئی ان کی بہو بھی نہیں۔ ساری الزام تراشیاں تمہاری دھڑام سے نیچے آ جائیں گی جب تمہیں رسول سے زید کا اصل رشتہ کیا ہے
اس کا علم ہوگا۔ اللہ نے پہلی بات یہ کہی زید اللہ کے رسول کا بیٹا نہیں۔ اب کفار نے دوسرا اعتراض کیا، چلو مان لیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے جیسا نہیں ہوتا اور یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا جائے؟ یہ ضروری تو نہیں۔ اللہ نے جواب دیا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دنیا میں جس قدر غلط رسومات موجود ہیں ان رسومات کو مٹانا بحیثیت رسول ان کی منصبی ذمہ داری ہے، ان رسموں کو مٹائیں گے۔ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، ان ساری فرسودہ رسومات کو مٹانا ان کی ذمہ داری اس لیے بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا بڑا اعتراض آیا، مان لیا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری غلط رسموں کو مٹانا ہوتا ہے، تو کیا ساری رسمیں مٹانے کا ٹھیکہ اسی رسول نے لے رکھا ہے؟ دنیا میں جیسے اور بھی رسول آئے وہ چلے گئے، ان کے بعد آئے کچھ پہلو نے رسمیں مٹا ڈالی جو بچ گئیں، بعد میں آنے والوں نے مٹا ڈالی جو پھر بچ گئیں، بعد میں آنے والوں نے مٹا ڈالی۔ اگر اس کے دور میں بھی بچ جاتی کوئی بات نہیں، جو اس کے بعد آتا وہ مٹا دیتا۔ اللہ نے جواب دیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ہمارا آخری تاجدار ہے، اس کے بعد ہم نے رسالت النبوت کے دروازے ہی بند کر دیے، اس لیے آپ کے بعد کوئی امید نہ رکھے کہ کسی اور نے آ کے مٹانی ہے۔ اس ہستی کی زندگی میں جو جو رسومات بچ جائیں گی وہ قیامت تک رہ جائیں گی، جو مٹ جائیں گی وہ قیامت تک مٹ جائیں گی۔ خاتم النبیین، اس لیے کہ یہ آخری پیغمبر ہے۔ آپ نے اس بات کو، اس عقدہ کو کئی طریقوں سے کھولا، حل فرمایا۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ رب العالمین رسالت اور نبوت کے دروازے کھلے رکھتا، میرے بعد گنجائش ہوتی کسی اور کے پیغمبر بننے کی، عمر ضرور اسی دروازے سے داخل ہوتا۔ جب عمر بھی پیغمبر نہیں بنا تو پھر کسی اور کی امید بالکل نہیں رہتی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آپ نے فرمایا اے علی، تجھ کو میرے ساتھ ایسے نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، وہ ان کے بھائی تھے، تو بھی میرا بھائی ہے، لیکن ایک فرق حضرت ہارون کے اور موسیٰ کے درمیان جو چیز تھی وہ تیرے اور میرے مابین نہیں ہے، اس لیے کہ ہارون بھی اللہ کا پیغمبر تھا لیکن تو میرا بھائی تو ہے لیکن پیغمبر نہیں، اس لیے کہ میرے بعد نبوت کے دروازے بند ہیں۔